ویسے تو عمران خان کو کہنا ہے کہ انہیں سب سے بڑے سیاسی چیلنجز کسی مافیا کی جانب سے ہیں، لیکن دراصل یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہیں سب سے بڑے بنیادی اور سب سے مضبوط سیاسی چیلنج کا سامنا پنجاب میں ہے۔ صوبہ پنجاب پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ ہے۔ پنجاب ہی اقتدار کی راہداری کا فیصلہ کن صوبہ ہے۔ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ ووٹ بھی پنجاب سے ملے تھے، مگر پنجاب میں ہی گورننس کے مسائل وزیر اعظم عمران خان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں یہ گورننس کی جنگ ہارتی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کہا کہ وہ کل پھر لاہور جائیں گے، بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کریں گے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار وہ کہہ چکے ہیں اور تبدیلیاں کر چکے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اپنے عہدے پہ براجمان ہے۔ عمران خان نہیں مانتے کہ کسی قسم کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر یا ان کی ٹیم کے کپتان پر ہے، جو پنجاب کا اس وقت سب سے اہم ذمہ دار ہیں۔ عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی صورت سے یہ ذمہ داری عثمان بزدار کی ہے، اسی لیے وہ پنجاب حکومت کے کپتان کو بدلنے کے بجائے ہر کچھ دن بعد وہاں کے اہم ترین کھلاڑیوں کو بدل دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کل سپریم کورٹ پہ انتہائی اہم کیس کی سماعت کے دن بھی وزیر اعلیٰ بزدار کے ساتھ رہے، اور اس دوران اس سے پہلے ان کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی۔ کل پھر لاہور جائیں گے۔ پچھلے ہفتے بھی وزیر اعظم عمران خان اور بزدار کی 24 گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، جن کے بعد پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جیز کو تبدیل کرنا پنجاب میں ایک معمول کا عمل ہو گیا ہے، جس کی پاکستان میں کسی صوبے میں کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ بزدار حکومت کے 15 مہینوں میں پنجاب میں 5 انسپیکٹر جنرل پولیس تبدیل ہو چکے ہیں، پنجاب کو 5 پولیس کے سربراہان مل چکے ہیں، 3 چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں 15 مہینے کے دوران۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں محمد طاہر خان، ڈاکٹر کلیم امام، امجد جاوید سلیمی، کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کے بعد 3 روز کا جناب ڈاکٹر شعیب دستگیر کو اب آئی جی پنجاب بنایا گیا، اور اسی طرح سے اکبر حسین درانی، یوسف نسیم کھوکھر کے بعد اب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گورننس کے ذمہ دار صرف چیف سیکرٹری اور آئی جیز ہوتے ہیں، اور اگر خرابی ہے تو وہ آئی جیز اور چیف سیکرٹری کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ صوبے کے کپتان کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب میں گورننس کے مسائل ہر کچھ ماہ بعد شور مچتا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے بزدار کی رخصتی کا وقت قریب آن پہنچتا ہے، کم از کم تجزیہ کاروں کے نزدیک، مگر ہر بار بزدار بچ نکلتے ہیں۔ آج ہی پنجاب حکومت نے ڈیپٹی کمشنر، ایڈیشنل سیکرٹریز، ڈائریکٹر جنرل عہدے کے 31 آفیسز کی تقرری اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ایک بار پھر پوری بیوروکریسی پنجاب میں اس کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے۔ 7 مہینے قبل بھی پنجاب میں تبدیلیوں کا شور اٹھا تھا۔ بزدار نے آئی جی پنجاب، اپنے پرنسپل سیکرٹری، صوبائی محکموں کے 14 سیکرٹریز، اور اس سال مارچ میں بزدار نے اچانک 36 ڈی ایس پیز معطل کر دیے تھے، اور یہ عمل جو ہے یہ جاری تھا اور جاری ہے، ایز اف کہ یہ بیوروکریسی صرف اور صرف ذمہ دار ہے اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی۔ فل بلون بحران ہے، ایک بڑا کرائسس ہے۔ کل پھر عمران خان وہاں پہنچیں گے، اور دیکھتے یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، بہت عمدہ سینئر صحافی ہیں اور ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ہماری دنیا کے، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ فرمائیے گا، کل عمران خان پھر آ رہے ہیں، اس سے پہلے چیف سیکرٹری اور آئی جی پھر تبدیل کر دیے گئے، بیوروکریسی کی پھر اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی، اب کیا کرنے آ رہے ہیں عمران خان کل؟ خان صاحب، آپ نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ پنجاب کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اور پنجاب میں کون سا بحران درپیش ہے۔ پنجاب میں کوئی انتظامی بحران نہیں ہے، پنجاب میں دراصل سیاسی بحران درپیش ہے۔ انتظامی تبدیلیاں ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی افسر کو لگائے، اسے ہٹائے یا اسے گھر بھجوائے، اور بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ یونٹی آف کمانڈ کی ہوتی ہے کہ جو پنجاب کے اندر آپ نے کپتان دیا ہے، چیف سیکرٹری کو ہٹانا یا تبدیل کرنا چیف سیکرٹری کی حیثیت ایک معاون کی ہوتی ہے۔ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ چیف منسٹر نے کرنے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ایک سیاسی بحران ہے، اور سیاسی بحران کی بڑی وجہ پنجاب کا کپتان ہے۔ اگر آپ پنجاب کے کپتان کی اب تک کا کردار دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پازیٹیو بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے 15 ماہ کے اندر شریف برادران کو ٹارگٹ نہیں کیا، اپوزیشن کے لتے نہیں لیے، اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے سے گریز برتا، اور حالت یہ ہے پنجاب کے اندر کہ پنجاب کی اپوزیشن
पंजाब के कप्तान के हवाले से दुआ गो है कि इन्हें तब्दील ना किया जाए, और पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद रिजर्वेशन है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अब पंजाब के अंदर कोई चीफ मिनिस्ट्री की लॉबिंग नहीं कर रहा, चूँकि अलीम खान और सप्तान खान के सलूक के बाद अब कोई ये इस बात का मुतब्बल नहीं हो सकता कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाए। लेकिन इंतजामी मशीनरी के अंदर हर चंद माह के बाद जो तबादले होते हैं तो तवज्जो उठाने की कोशिश होती है। ये जरा सा समझाइए, ये अगर आप हमें समझाएं कि ये जो मसला है जिसकी बना पे 5 आईजी बदल चुके हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, कितनी बार जो पूरी प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वो बदल दी गई है, ये हर थोड़े दिन बाद जो भरपूर तब्दीलियां होती हैं, वहाँ हो क्या रहा है? ये क्या कैफियत मची हुई है वहाँ पे जिसमें हर थोड़े दिन बाद आपको आईजी भी बदलना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी भी? ये तो लगता है कि कोई तूफान आया हुआ है वहाँ पे। खान साहब, ये असल में अपने कप्तान से तवज्जो हटाने की कोशिश है कि पंजाब के अंदर आपने एक ऐसा कप्तान सेलेक्ट किया है जो खुद चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर नहीं आया। बात है कि आप इंतजामी मशीनरी बदलें। देखें, बात है आप तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बदइंतजामी और अवाम का एतमाद जो खत्म हो रहा है, मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से ये हर थोड़े दिन बाद इमरान खान को ये पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदलना पड़ता है? क्या जमीन फट रही है, आसमान गिर रहा है, वहां होता क्या है? खान साहब, इस बहरान का खुद तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को और पंजाब के अवाम को पता है। बात है कि यहाँ पर अगर हुकूमत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही तो जब कप्तान ही बेबस होगा, कप्तान में इतनी अहलियत और काबिलियत ही नहीं है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डायरेक्शन दे, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अपने जो गवर्नेंस का मॉडल है उससे आगाह कर सके। बात यह है कि इस सियासी बहरान के असल जिम्मेदार कौन है? कि देखें, अगर आपने किसी जंतर मंतर से या फुंकों से पंजाब तो नहीं चलेगा। और ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, खान साहब आप बहुत अच्छी तरह जानती है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये एयर कंडीशन या टीवी नहीं होते जिन्हें आप रिमोट कंट्रोल से चलाए। उन्हें आपने डायरेक्शन देनी होती है, उन्हें आपने बताना होता है कि हमें किस तरह चल रहा है। देखें, बात यह कि इस वक्त हुकूमत बेबस है और खुद इनके वज़रा जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन अब वो डरते इसलिए हैं कि जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा था अलीम खान साहब का, वो नैब के केस में अंदर चले गए। फिर सप्तान खान साहब का नाम आ रहा था, सप्तान खान साहब अंदर चले गए। हाँ, ये बात तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी पॉजिटिव है कि अब कोई भी पंजाब में वज़ारत आला का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी हमारे साथ मौजूद थे।